قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صلوات محمد. میں آئیو اپنے افراد نوجوانان نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے خدمت کا موقع دیا اور ہر سال عظمت قرآن فہمی ان سے قرآن کے حوالے سے کانفرنس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کا ہدف اور مقصد جو ہے وہ یہ ہے امت مسلمہ اور شیعیان محمد و آل محمد کو اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کی عظمت اور اس کے پیغامات کی طرف متوجہ کرایا جائے، اور یقیناً قرآن کریم کی طرف متوجہ ہونا اس قدر اہم ہے کہ سید الرسل نے اپنے زمانے میں جب قرآن کو اپنے ساتھ بیٹھنے والے کلمہ گوؤں میں قرآن عملی طور پر محسوس کیا کہ قرآن سے پیچھے عملی میدان میں قرآن سے پیچھے ہیں، تو سید الرسل نے جو شکوہ قرآن کے بارے میں میدان معاشر میں کرنا ہے، اللہ گواہی کے طور پہ اس شکوے کو قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ سورہ فرقان میں ارشاد ہوا، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ سید الرسل کا شکوہ ہے قرآن میں، اور اس شکوے کو اللہ پسند کر کے قرآن میں نقل کر رہا ہے۔ کیا شکوہ ہے رسول اللہ کا؟ جو میدان معاشر میں شکوہ کریں گے اللہ بیان کر رہا ہے سورہ فرقان میں، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ۔ سید الرسل اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے، اے پروردگار میری امت نے، میرے نام کا کلمہ پڑھنے والوں نے قرآن کو محجور کر دیا، اس کو اپنی زندگی میں چھوڑ دیا۔ یعنی قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن جس مقصد اور ہدف کے لیے قرآن نازل ہوا ہے اس مقصد کو پس پش ڈال دیا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کس قدر ہماری زندگی میں ضروری ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت مجیدہ کو ہم نے موضوع قرار دیا ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 57، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ اس آیت مجیدہ میں اللہ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز جو خطاب کیا ہے حضرت تمام انسانوں سے، اللہ نے موعظہ بھیجا ہے، اس قرآن کو نصیحت بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا اللہ نے اس آیت میں جو بیان کیا ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ جو قرآن آیا ہے یہ دلوں کے لیے شفا بن کر آیا ہے۔ تیسرا اس آیت مجیدہ میں اللہ نے واضح کیا، وَہُدًى، یہ قرآن عام کتاب نہیں ہے، امت مسلمہ کے لیے یہ کتاب ہدایت کا پیغام لے کر آئی ہے۔ چوتھا نقطہ جو اس آیت مجیدہ میں واضح ہوا، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن رحمت بن کر آیا ہے۔ اب تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں اس آیت مجیدہ میں اللہ نے 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ قرآن
نصیحت ہے، قرآن شفاء الصدور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے۔ یہ چار چیزیں جو اللہ نے قرآن کے بارے میں سورہ یونس میں بیان کیا، یعنی قرآن میں نصیحت بھی ہے، قرآن میں شفاء الصدور بھی ہے، قرآن میں ہدایت بھی ہے، اور قرآن میں رحمت بھی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں، کیا ہمارے گھروں میں قرآن ہے؟ سب کہیں گے ہمارے گھروں میں قرآن ہے، ہمارے گھروں میں قرآن ہے، الحمدللہ ہمارے گھروں میں قرآن ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ چار چیزیں کہاں ہیں؟ قرآن میں ہیں۔ قرآن کہاں ہے؟ ہمارے گھروں میں ہے۔ جب قرآن ہمارے گھروں میں ہے، اب دیکھنا یہ ہے کیا ہمارے گھروں میں نصیحت ہے؟ کیونکہ قرآن میں تو نصیحت ہے۔ کیا ہمارے گھروں میں نصیحت ہے؟ ہمارے گھروں میں قرآن ہے۔ کیا ہمارے گھروں میں یہ قرآن شفاء الصدور کے طور پہ استعمال ہوتا ہے؟ ہمارے گھروں میں قرآن ہے۔ کیا ہمارے گھروں میں ہدایت ہے؟ ہمارے گھروں میں قرآن ہے۔ کیا ہمارے گھروں میں رحمت ہے؟ بھئی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں، یعنی جس گھر میں قرآن ہے وہ ساری چیزیں اس گھر میں ہونی چاہیے۔ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ جب قرآن ہے تو یہ چاروں چیزیں بھی ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے۔ اب تھوڑا اس مطلب کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ دیکھیں آپ اس رضا حال میں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ اے سی ماحول بھی ہے اور روشنی بھی ہے۔ ادھر کوئی نوجوان کہتا ہے مجھے ٹھنڈک محسوس نہیں ہو رہی، مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ جب کسی جوان نے کہا مجھے ٹھنڈک نہیں آ رہی، مجھے گرمی لگ رہی ہے، آپ سب اپنی اپنی طرف دیکھیں گے کہ جس حال میں ہم بیٹھے ہیں، ماحول ٹھنڈا ہے، اے سی بھی چل رہے ہیں، کسی کو گرمی کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے، ٹھنڈک نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ شخص مریض ہے، باقی سب ٹھیک بیٹھے ہیں، کیونکہ گرمی کسی اور کو نہیں لگ رہی۔ گرمی اس کو لگ رہی ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے، مجھے ٹھنڈک محسوس نہیں ہو رہی۔ پھر تھوڑی دیر گزری، ایک شخص نے، ایک جوان نے کہا لائٹ نہیں ہے، اندھیرا ہو گیا ہے۔ آپ سب دیکھیں گے لائٹ ہی لائٹ ہے۔ یہ کہنے والا لگتا ہے شاید چکرا گیا ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا ہے، صحت اس کی، طبیعت صحیح نہیں ہے۔ یعنی اس حال میں لائٹ بھی ہے اور ماحول ٹھنڈا اور اے سی بھی ہے۔ بیٹھنے والا کہتا ہے نہ مجھے ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، اور نہ روشنی ہے۔ آپ تمام صاحبان عقل کہیں گے یہ شخص مریض ہے، جو اس کو ٹھنڈک محسوس نہیں ہو رہی، اس کو گرمی لگ رہی ہے، یہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا ہے۔ ایسے کہ نہیں؟ اب دیکھیں اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے۔ اس قرآن میں نصیحت ہے، یہ قرآن شفاء الصدور ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگر ہمارے گھروں میں ہے قرآن اور میری زندگی میں گمراہی ہو، اگر ہماری زندگی میں بے راہ روی ہو، اگر ہماری زندگی میں واجبات کی پابندی نہ ہو، اگر ہماری زندگی میں دین کی پابندی نہ ہو، اس کا مطلب ہے ہم قرآن تو رکھ رہے ہیں، جیسے اے سی بھی موجود ہے، لائٹ بھی موجود ہے، ہم مریض ہیں، ہمیں فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ قرآن بھی موجود ہے جو نصیحت کی کتاب ہے،
جو شفاء الصدور ہے، جو ہدایت اور رحمت کی کتاب ہے. قرآن موجود ہے لیکن ہماری زندگیوں میں نصیحت نہیں ہے. ہم بھی اسی طرح سے مریض ہیں. قرآن میں وہ نصیحت ہے لیکن ہم نصیحت سے درس نہیں لے رہے. قرآن کی سے ہم ہدایت حاصل نہیں کر رہے. قرآن شفاء الصدور ہے. جو ایمان میں خلل اور خرابیاں ہیں، جو اعتقادات میں خرابیاں ہیں، جو اعتقادات ہم نے اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں، قرآن کے آئینے میں نہیں دیکھا کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان کیسا ہونا چاہیے. جب ہم یہ نہیں دیکھ رہے، ہم قرآن کے آئینے میں جب نہیں دیکھیں گے تو پھر ہمارے لیے قرآن شفاء الصدور نہیں رہے گا. قرآن شفاء الصدور ہے لیکن ہم قرآن کے آئینے میں اپنی بیماریوں کا علاج نہیں کریں گے تو ہم ویسے مریض رہیں گے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن رحمت کی کتاب ہے. اگر ہمارے گھروں میں ہدایت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے قرآن صرف ہے. ہم اس ہدایت سے بھی محروم ہیں، اس نصیحت سے بھی محروم ہیں، اس رحمت سے بھی محروم ہیں اور شفاء الصدور سے بھی محروم. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. لہذا قرآن ہمارے لیے ہدایت، رحمت، نصیحت کا یہ پیغام رکھتا ہے. قرآن ہماری زندگی میں اگر نہیں ہے تو یعنی گمراہی اور بے دینی کی زندگی. دیکھیں قرآن ہمارے علماء محدثین میں سے علامہ مجلسی اپنے زمانے کے عظیم محدث گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی ختم قرآن کرتا تھا اول سے آخر تک ہر مرتبہ ہر آیت کا پروردگار مجھے نیا پیغام ہدایت دیتا تھا. قرآن سے انس رکھیں، قرآن سے وابستگی رکھیں. قرآن جو ہے ہدایت کی کتاب ہے، قرآن عمل کی کتاب ہے. قرآن آیا تھا زندوں کی ہدایت کے لیے اور ہم نے قرآن کو مقصد بنا دیا ہے مردوں کی بخشش کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. مرحومین کی قبر پہ تلاوت قرآن باعث اجر و ثواب ہے. جس نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، اصل ہدف اور مقصد نزول قرآن وہ اسلام کی تعلیمات کا مجموعہ ہے جس پر میں اور آپ عمل کر کے کامیاب مومن اور مسلمان بن سکتے ہیں. یہ وہ قرآن. آج بعض نوجوان ایک شکوہ کرتے ہیں، آ کر اکثر سوال کرتے ہیں کہ قبلہ ہم کس کی مانیں؟ علماء کچھ کہتے ہیں، خطباء کچھ کہتے ہیں، ذاکرین کچھ کہتے ہیں. ہم کس کی مانیں؟ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ کسی کی نہ مانیں. آپ اس قرآن کی مانیں جس قرآن کو زہرا کے لال حسین نے نوک نیزہ پہ پڑھا. آپ اس قرآن کی مانیں جس قرآن کو علی حیدر کرار نے آغوش رسالت میں پڑھا. یہ ہستیاں یعنی امام علی دنیا میں آنے کے بعد جو پہلا کلام کر رہے ہیں آغوش رسالت میں تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اور امام حسین ابن علی اپنی شہادت کے بعد نوک نیزہ پہ اگر سنا رہے ہیں تو قرآن سنا رہے ہیں. دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ پہچانو ہم ہیں وارثان قرآن. یعنی اہل بیت اپنی اس قدر قرآن سے وابستگی بتائیں، اور ہماری زندگی میں اگر قرآن نہ ہو تو لہذا قرآن ہماری زندگی میں کتنا ہے. دیکھیں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. اگر ایک پاگل آ جائے ہماری اس محفل میں، ایک مجنون پاگل، کیا آپ اس کو قرآن دینا پسند کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ ہم اس کو قرآن نہیں دیں گے. اگر ایک کافر اور مشرک آ جائے آپ اس کو قرآن دینا پسند کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ اس قرآن کی توہین کر دے، ہم اس کو قرآن
نہیں دیں گے۔ ایک چھوٹا بچہ جو اچھے برے کی تمیز نہیں رکھتا، کیا اس کے ہاتھ میں آپ قرآن دیں گے؟ آپ کہیں گے یہ قرآن کی توہین نہ کر دے، آپ قرآن نہیں دیں گے۔ نادان بچے کو آپ قرآن، ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں غلاظت اور نجاست ہے، کیا آپ اس کو قرآن دیں گے؟ ایک شخص ہے جو نجس حالت میں، کیا آپ اس کو قرآن دیں گے؟ اور ہمارے معاشرے میں خواتین عام طور پہ کیا کرتی ہیں؟ گھروں میں پیسے قرآن میں رکھ دیتی ہیں، گویا یہ بتاتی ہیں کہ چور کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، ایسے کہ نہیں؟ اب دیکھیں آپ صاحبان عقل بیٹھے ہیں، نادان کو قرآن نہیں دیں گے، نان مسلم کو قرآن نہیں دیں گے، مجنون کو قرآن نہیں دیں گے، مشرک کو قرآن نہیں دیں گے، چور کا تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ اب ہم فکر کریں، غور کریں، کیا ہم نادان ہیں؟ ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے؟ کیا ہم چور ہیں؟ ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے؟ کیا ہم دین کے چور ہیں؟ کیا ہم کردار کے نجیس ہیں؟ ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے؟ کیا ہم نادان ہیں؟ ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے؟ کیا اعتقادات میں ہم مشرک اور کافر ہیں؟ ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے؟ ہم کیا ہیں؟ دیکھیں، ذرا غور کریں، اپنی زندگی میں بھی فکر کریں، اگر قرآن نہیں ہے تو پھر ان میں سے کس فرد میں ہم شامل ہیں؟ اپنی ہمیں اصلاح کریں۔ یہ ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ قرآن شکوہ نہ کرے۔ ایک عالم دین کسی علاقے میں آئے خدمت دین کے لیے، مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ کے درس سے قرآن دینے لگے۔ مولانا صاحب نے درس کے دوران کہا کہ میں قرآن پہ ویسے ایمان نہیں رکھتا جیسے آپ رکھتے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و علیہ وسلم صلی اللہ علیہ۔ میں قرآن پہ ویسے ایمان نہیں رکھتا جیسے آپ لوگ قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بات جب کچھ لوگوں نے سنی، یہ مولانا صاحب باہر سے اتنے بڑے عظیم عالم دین، ان کا تعارف کرایا گیا اور یہ کہتے ہیں کہ میں قرآن پہ ویسے ایمان نہیں رکھتا جیسے آپ لوگ رکھتے ہیں۔ کچھ شرپسند نوجوان اٹھے جو اس عالم دین کے آنے پہ راضی نہ تھے، جا کر مسجد سے باہر چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور وہاں پر واویلا کیا کہ دیکھو وہ جو عالم آیا ہے وہ قرآن کی عظمت کا خود بیٹھ کے ممبر پہ انکار کر رہا ہے، اور بعض جو اس کے ساتھ کے جو افراد ہیں وہ بھی اس کی بات میں ہاں کر رہے ہیں۔ اب ایک بہت بڑا رش ہو گیا، ہجوم ہو گیا کہ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں قرآن پہ ویسے ایمان نہیں رکھتا جیسے آپ لوگ رکھتے ہیں، ذرا ہم دیکھیں تو صحیح یہ کون ہے جو ایسے کہہ رہا ہے۔ اب انہوں نے صرف وہ جملہ سنا اور آ کے شرپسندی کی، لوگوں کا رش مسجد کے دروازے پہ اکٹھا ہوا، اس درس سے شرفاء اٹھے، مسجد کے دروازے پہ آئے، کیا ہے، کیوں شور مچا رہے ہو، مسجد میں درس قرآن ہو رہا ہے۔ کہا کہ آپ مولانا کو باہر نکالیں جو کہہ رہے تھے کہ میں قرآن پہ ویسے ایمان نہیں رکھتا جیسے آپ لوگ رکھتے ہیں۔ کہا کہ افسوس تو یہ ہے آپ نے صرف یہ جملہ سنا، اس عالم دین کی بات کو مکمل نہ سنا۔ کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ چونکہ قرآن صرف کتاب پہ ایمان لانے کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن عمل کے لیے نازل ہوا ہے۔ آپ عام لوگ سمجھتے ہو ہم قرآن پہ ایمان لے آئے، ہماری نجات کے لیے یہ ایمان کافی ہے۔ میں اس ایمان کو نجات کے لیے کافی نہیں سمجھتا، بلکہ قرآن پہ ایمان بھی لائیں اور عمل بھی کریں، یہ مومن حقیقت میں کامیاب ہے۔ اور پھر کہا کہ مولانا صاحب نے اس کے بعد یہ آیت مجیدہ، یہ سید الرسل کی یہ روایت پڑھی کہ سید الرسل فرماتے ہیں رب تعلی القرآن والقرآن یلعنہ، بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں
وہ پڑھ تو قرآن رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ جن آیات پہ ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ اس کی دیکھیں، اس مفہوم کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک شخص آیا، وارث قرآن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ بس آخری روایت ہے، امام کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے، جب نہ رسول اللہ، مجھے کیسے معلوم ہو کہ میری نمازیں قبول ہیں؟ اور امام نے اتنا عظیم اصول دیا قرآن کی آیت سے، ہم اس قرآن میں سے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارا حج کب قبول ہے، ہماری زکوٰۃ کب قبول ہے، ہمارے روزے کب قبول ہیں، ہماری نماز کب قبول ہے۔ وارث قرآن نے بہترین اصول دیا۔ امام فرماتے ہیں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ وارث قرآن امام فرماتے ہیں، اگر تو نماز کا ہے پابند اور تیری زندگی میں برائی اور بے حیائی نہیں ہے تو پھر تیری نمازیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ اگر تو صرف نمازیں تو پڑھ رہا ہے، بے حیائی اور برائی سے اپنے آپ کو نہیں روک رہا، خدا کی بارگاہ میں تیری کوئی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ گویا وارث قرآن نے عظیم میسیج اور پیغام دے دیا۔ قرآن میں جتنی احکام کی آیات ہیں، آپ ان کی طرف توجہ کریں۔ مثلا جیسے روزہ ہے، روزے کا فلسفہ اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر روزوں کے بعد پرہیزگار نہیں بنے، آپ کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں۔ حج پہ جانے کے بعد اللہ کا قرب حاصل نہیں کیا، آخرت کی تیاری نہیں کی، جو مقصد تھا، ہمارا حج وہ بے فائدہ ہے۔ لہذا قرآن میں اللہ جس عمل کی طرف دعوت دے رہا ہے اور اس کے مقصد کو بیان کر رہا ہے، اگر اس مقصد کو ہم نے زندگی میں نہیں رکھا، وارث قرآن نے سمجھا دیا، تمہارا وہ عمل صرف عمل ہے، وہ عمل خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ خدا متعال ہم سب کو قرآن اور وارثان